السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ شہزادے تحریر عائشہ نور کی نمبر ہے اس کی 13۔ تو آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنا وائس اوور بھی ساتھ دوں آپ کو۔ میری آواز جیسے بھی پھٹا ڈھول جیسے بھی جس طرح کی بھی لگی نا، آپ نے چپ کر کے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے ایکسیپٹ کر لینی ہے، ٹھیک ہے؟ چلو سٹارٹ کرتی ہیں۔ دوسری طرف 20 سالہ عاشر شاہ بالکل بے فکر تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی خوف یا پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ شاہ خاندان کا شیر تھا اور وہ اچھے سے جانتا تھا کہ جس شخص کے کہنے پر اور جس بڑے منصوبے کے تحت اس نے یہ جرأت مندانہ اور خطرناک کام کیا تھا، وہ شخص شاہ حویلی میں ان دونوں کو اور ان کے اس رشتے کو ہر طوفان سے بچا لے گا۔ گاڑی جیسے ہی شاہ حویلی کے عالی شان اور شاندار مرکزی گیٹ کے سامنے جا کر رکی، گارڈز نے فوری گاڑی کا نمبر دیکھ کر بھاری لوہے کا گیٹ کھول دیا۔ باہر صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا اور شاہ حویلی کے صحن میں ایک نیا دھماکے دار اور انوکھا طوفان ان دونوں کا منتظر تھا۔ عاشر احمد کو گود میں لے کر گاڑی سے باہر نکلا، جبکہ زوہا ابھی تک اندر ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمیں ایسے ہی اندر جانا پڑے گا بیگم، کوئی پھولوں کا ہار لے کر ہمارا استقبال کرنے نہیں آئے گا۔ عاشر نے گاڑی کا دروازہ پکڑ کر اندر جھانکتے ہوئے زوہا کو ہلکی سی شرارت سے تسلی دی۔ زوہا نے ایک گہرا سانس لیا، ننھی جنت کو اپنے سینے سے مضبوطی سے لگایا اور لرزتے قدموں سے گاڑی سے باہر نکل آئی۔ ابھی وہ دونوں صحن میں کھڑے ہی تھے کہ ان کے ٹھیک پیچھے زین کی گاڑی بھی ہچکولے کھاتی ہوئی حویلی کے صحن میں داخل ہوئی۔ زین کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ تھکن اور کرب سے بوجھل تھا۔ وہ پوری رات گاؤں گاؤں ایمان کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا تھا۔ اسی اثنا میں میر شاہ جاگنگ کے لیے اپنے ٹریک سوٹ میں جیسے ہی حویلی کے مرکزی پورچ میں آیا، اس کی نظر سامنے کھڑے عاشر شاہ پر پڑی، جس نے اپنی گود میں بڑے سے ٹاول میں لپٹے 4 سالہ احمد کو اٹھایا ہوا تھا، اور زوہا اس کے پیچھے عاشر کے وجود کے حصار میں ڈری سہمی چھپ کر کھڑی تھی۔ زوہا کے بالکل پیچھے زین بھی گاڑی سے نکل رہا تھا۔ شاہ میر شاہ کو پہلے ہی زین پر شدید غصہ تھا کہ اس نے ونی کا اتنا گھٹیا فیصلہ کیوں کیا۔ وہ اپنے لمبے اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا سیدھا زین کے پاس پہنچا اور بغیر کچھ سنے یا پوچھے زین کے چہرے پر ایک زوردار بھاری تھپڑ جڑ دیا۔ تھپڑ کی آواز پورے صحن میں گونج گئی۔ زین ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے اپنے سرخ پڑتے گال پر ہاتھ رکھا اور اپنے سامنے کھڑے خون خوار اور غضبناک میر شاہ کو دیکھا۔ دوسری طرف 20 سالہ شیر بننے والے عاشر کی اپنی حالت بھی میر شاہ کا یہ بھیانک روپ دیکھ کر پتلی ہو رہی تھی، جبکہ زوہا کی تو خوف کے مارے روح ہی پرواز کر چکی تھی۔ پہلے تو مجھ سے بغیر اجازت لیے تم نے ونی کی بات جرگے میں کر دی، اور اب بغیر کسی کو بتائے چپ چاپ زوہا سے نکاح کر کے حویلی آ گئے ہو۔ شاہ میر شاہ کی اس دھاڑنے والی آواز پر حویلی کے در و دیوار ہل گئے۔ کمروں سے ارحم، شہروز، مناہل اور مہر بدحواسی میں باہر صحن کی طرف بھاگے۔ عاشر تو فوراً حویلی کے اندرونی راستے پر اپنی مدد طلب نظروں سے اپنے اس استاد کو ڈھونڈنے لگا، جس نے رات اسے اس پورے مشن کا اور نکاح کے کام کے لیے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ میں سب سنبھال لوں گا۔ نکاح؟ کون سا نکاح؟ کس کا نکاح؟ زین اپنے چہرے کا درد بھول کر شدید حیرت سے میر شاہ کی طرف دیکھنے لگا۔
میر بھائی، آپ ہوش میں ہیں؟ میں تو پوری رات ایمان کو ڈھونڈتا رہا ہوں، وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہے۔ میں نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ زین نے تڑپ کر صفائی دی، اور پھر اچانک اس کی نظر زوہا پر پڑی۔ تو پھر زوہا کس کے ساتھ آئی ہے؟ شاہ میر شاہ کی خوفناک دھاڑ پر عاشر کی گود میں ٹاول میں لپٹا معصوم احمد بھی سہم گیا اور عاشر کی گردن سے چپک گیا۔ بھائی، یہ بات آپ مجھ سے پوچھنے کے بجائے زوہا سے پوچھے نا۔ زین نے دانت پیستے ہوئے الجھن اور غصے سے میر سے کہا۔ حویلی کے صحن میں خاموشی چھا گئی، اور شاہ میر شاہ نے اب اپنی شعلہ برساتی نظریں گھما کر عاشر شاہ اور اس کے پیچھے چھپی زوہا پر جما دی۔ زوہا، کس کے ساتھ آئی ہو اس وقت؟ شاہ میر نے زوہا کی بدحواسی اور ڈر دیکھ کر اپنا لہجہ تھوڑا نرم رکھا، مگر آنکھوں کی سختی اب بھی قائم تھی۔ وہ بھائی یہ لے کر آئے ہیں۔ زوہا نے انتہائی لرزتی آواز میں اشارہ کیا۔ اتنا ادب! عاشر کو اتنی سخت اور بھیانک سچویشن میں بھی دل ہی دل میں ہنسی آ گئی کہ زوہا اسے یہ کہہ کر بلا رہی تھی، ہمارا نکاح ہوا ہے رات کو۔ یہ تھا وہ بوم جو حویلی کے صحن میں اتنی زور سے پھٹا کہ سب کی عقل دنگ رہ گئی۔